السلام علیکم۔ تیتی گوٹ فارم سے رانا شہباز حسن۔ تیتی صاحب جی ہمارے کیمرہ مین ہیں، اور کیمرہ مین کے ساتھ کمٹمنٹ یہی ہوئی ہے کہ جناب اگر میرا نام نہیں لیا جائے گا تو جناب جو ہے نا وہ ویڈیو نہیں پھر صحیح بنے گی۔ تو اس لیے جناب آج کل ہم نے اپنا نام جو ہے نا وہ فارم کا چینج کیا ہوا ہے، تیتی گوٹ فارم بنایا ہوا ہے۔ اچھا جی، ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے جی بکریاں ہیٹ میں کیوں نہیں آتی۔ دیکھیں، بکری کو ہیٹ میں لانا کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ زبردستی آپ دیسی 3-4 نسخے ہوتے ہیں وہ یوز کروا دیں، یا کوئی ٹیکا انجیکشن ملتا ہے وہ بھی لگا دیں، بکریاں ہیٹ میں آ جاتی ہیں۔ اس کا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ لیکن میرا یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو، کہ بکری کو ہیٹ میں لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ کی بکری پراپر اس کو غذا اچھی دے رہے ہیں آپ، اور پراپر اگر ان کو جو ہے نا وہ ان کا ماحول اچھا رکھ رہے ہیں، ایٹماسفیئر اچھا رکھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بریڈر بکرا آپ کے باڑے میں موجود ہے، آپ کے فارم پر موجود ہے، تو پھر آپ کی بکری کو تو یہ ضرورت محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب آپ ان کی جو غذا کی ضرورت ہے وہ مکمل نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ کی بکریاں پراپر ہیٹ پہ نہیں آتی، ان کا باڈی سکور مکمل نہیں ہوتا، باہر سے بھی اور اندرونی بھی، جس کی وجہ سے پھر وہ آپ کی بکریاں پراپر ہیٹ پہ نہیں آتی۔ اور اس میں اہم کردار ایک بریڈر کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، جو کہ آپ کے وہاں پر موجود نہیں ہوتا، اکثر اوقات نہیں ہوتا، اکثر لوگوں نے تو رکھے ہوتے ہیں۔ میرا کہنا یہی ہوتا ہے کہ چاہے آپ ایک بکری کے فارمر ہیں، چاہے 1000 بکریوں کے فارمر ہیں، اگر آپ کا بریڈر آپ کے باڑے میں موجود نہیں ہے تو آپ بیکار، آپ کا یعنی کہ فارم بیکار ہے، آپ کا فارم کامیابی کی جانب نہیں جا سکتا۔ جہاں تک علی گوٹ فارم کا تعلق ہے، الحمدللہ میں بہت سارے دوستوں سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، کہ ہمارے فارم پر الحمدللہ ایک سال میں ایک بکری 2 مرتبہ کنفرم بریڈ دیتی ہے، یعنی کہ 12 سے 14 مہینوں کے اندر ہمارے فارم پہ ایک بکری 2 مرتبہ بچے دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت رحمت ہے، برکت بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد کی بات کروں تو ہماری اس میں کافی ایفرٹ بھی ہوتی ہے، اور جانوروں کی خدمت، جانوروں کے چارے پر فوکس رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا، اور بریڈر کا اہتمام رکھنا، یہ ساری چیزیں اسی میں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کے جانوروں کی اگر غذائی ضرورت پوری ہے، اب میں آپ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم اپنے فارم پہ اپنے جانوروں کو غذا کیا دیتے ہیں۔ کوئی اتنی اسپیشل غذا نہیں ہوتی، 4 مصے ہوتے ہیں سیزن وائز، ان میں سے کوئی بھی اویلیبل ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ آج کل گوارے کا سیزن ہے تو گوارا ہمارے جانور کھا رہے ہیں۔ مصے کے ساتھ ونڈے کے طور پر میں تو چھجی مار کو پریفر کرتا ہوں، آپ کے پاس جو بھی ونڈا ہو وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو پریفر اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں تقریباً باقی ونڈوں کی نسبت میں نے دیکھا ہے کہ اس میں رزلٹس اچھے ہیں۔ اور ساتھ ہم ایک منرلز جو میں اکثر بتاتا ہوں ویڈیوز میں لوگوں کو، وہ ہم فی جانور 1 چمچ ایڈ کر دیتے ہیں ڈیلی بیسس پر۔ بس یہ مختصر غذا ہے جناب، اور اس کے ساتھ الحمدللہ ہمارے جانور خوشحال بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، دودھ بھی اچھا کرتی ہیں، بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں، بکریاں سال میں 2 مرتبہ کنفرم بریڈ دیتی ہیں۔ اور یہ جو لوگوں کا سوال ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے میری نظر میں، کہ جناب او جی بکری کو آپ بریڈ لینے کے بعد اس کو ریسٹ دیں، اس کے 6 مہینے گزاریں، اور ایسے ہے اور ویسے ہے اور دیگر کئی معاملات ہیں۔ تو لوگوں کے نقطہ نظر کا مجھے نہیں پتہ، میرے نقطہ نظر کے مطابق الحمدللہ ہماری بکری جیسے ہی بچہ بریڈ کرتی ہے 1 مہینے کے اندر دوبارہ کراس ہو جاتی ہے، اور جا کے 12-13 مہینوں میں 2 ڈلیوریاں ممکن ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس 10 سوئے دینے والی بکری بھی موجود ہے، اور آ کے میں تمام دوستوں کو چیلنج ان چیزوں پر نہیں ہوتا، ان چیزوں پر صرف دکھایا جا سکتا ہے، ریالٹی دکھائی جاتی ہے، چیلنج نہیں ہوتا۔ ذات بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے ان جانوروں میں برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو 10ویں سوئے والی بکری بھی میرے پاس موجود ہے، اور آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں، اس کی صحت بھی دیکھیں، اور ماشاءاللہ وہ کتنا دودھ دیتی ہے وہ بھی دیکھیں آ کے۔ تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ
یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ جناب آپ کی بکری مہینے بعد کراس ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہے. اگر وہ مہینے بعد خود کراس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قدرتی طور پر اگر اپنے سرکل میں آ رہی ہے. تو آپ اگر غذا اچھی رکھتے ہیں تو کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی جانور کی صحت ڈاؤن ہوگی. الحمدللہ صحت بھی اچھی رہتی ہے ہمارے جانوروں کی. سال میں دو مرتبہ بریڈ بھی ہے 12 سے 14 مہینوں کے درمیان. اور بریڈر بھی ساتھ ضروری ہے. اب آتے ہیں جانب کہ یہ جو دیسی طریقے ہیں بکری کو ہیٹ میں لانے کے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں نے یہ کہنا کہ جناب ویڈیو جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ چیزیں تو بتائی نہیں گئی. چیزیں میں بتا دیتا ہوں، چیزوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے بکریوں کی اگر پراپر ڈائٹ رکھتے ہیں. منرلز کا انتخاب انتہائی ضروری عمل ہے. منرلز اور وائٹامنز آپ اپنے جانوروں کو نہیں دیتے تو یہ ان سے زیادتی کرتے ہیں. سیدھی الفاظ میں بات کروں تو اس کے ساتھ بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو کہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. 3 دیسی نسخے ہیں جی بکری کو ہیٹ میں لانے کا. ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر 5 چھہارے رات کو اس کو خشک کھلانا شروع کر دیں. بکری ایک ہفتے کے اندر ہیٹ میں آ جاتی ہے. کچھ دوست جو ہیں وہ پانی کا قہوہ تیار کرتے ہیں جسے کاڑھا بھی کہا جاتا ہے، جس میں آپ جائفل، 1 عدد جائفل، 1 چمچ جو ہے وہ اس میں جوائن، اور اتنی سی دار چینی کا پیس لے لیں، اور 1 پاؤ پانی لے لیں. اس کو اچھے طریقے سے پراپر گرم کر لیں، اس کو بوائل کر لیں اچھے طریقے سے. تو وہ قہوہ بھی آپ اس کو تھوڑا سا گڑ ملا لیں تاکہ بکری شوق سے پی لے. وہ پلا دیں، 4 5 دن پلائیں ان شاء اللہ تعالیٰ رات کو سونے سے پہلے. تو بکری ہیٹ میں آ جائے گی. تیسرا یہ کہ آج کل جو عام مشہور ہوتا ہے کہ جی وہ مسور کی دال آپ 6 7 دن کھلائیں تو بکری ہیٹ میں آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ انجیکشن لگانا چاہتے ہیں تو سائیکلومیٹ نام کا ایک انجیکشن ہوتا ہے، 2 cc کا چھوٹا سا انجیکشن ملتا ہے. سائیکلومیٹ انجیکشن جو ہے وہ آپ 1 cc بکری کو لگا دیں، 10 دن انتظار کریں. 10 دنوں کے اندر اگر وہ ہیٹ میں آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر دوبارہ دوسرا cc جو اس میں موجود ہے وہ بھی لگا دیں. اگلے 10 دنوں کے اندر بکری ہیٹ میں آ جاتی ہے. عام روٹین میں بکریوں کی ہیٹ سرکل 22 دن کے بعد جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. یعنی کہ آج بولی ہے 2 دن اگر نہیں لگی تو دوبارہ 22 23 دن بعد وہ دوبارہ رپیٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں تو وہ ہیں جو کہ آپ ارجنٹ بیسس پر کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے جانوروں کی ڈائٹ اچھی رکھیں، جانوروں کی خوراک اچھی رکھیں، ان پر کمپرومائز نہ کریں، ماحول اچھا دیں، صفائی کا خیال رکھیں، جانوروں سے محبت کریں، اور کچھ ذکر اذکار بھی کیا کریں باڑوں میں داخل ہو کر، تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ. اور یہ چیزوں پہ جو ہے نا وہ فوکس رکھا کریں. تو باقی انشاءاللہ اور بھی کسی ٹاپک پر، اسی ٹاپک سے ساتھ ریلیٹڈ 2 3 ٹاپک ہیں انشاءاللہ میں پھر ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ لمبی کافی ہو جاتی ہے، پھر مقصد حل نہیں ہوتا ویڈیو بنانے کا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.